ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خصوصاً آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جیسی بے شبہ اور قیمتی سرمایہ ہمیں نصیب فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، برادران ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی ہے. وہ آیت یہ تھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول روک دیں ان سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا اور عذاب دینے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم وہی کام کریں، وہی انہی چیزوں کو ہم اپنائیں دین کی شکل میں. دین کے نام پہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہمیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے ہم بالکل دور ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں. یہی ایک حقیقی مسلمان کی پہچان ہے، یہی ایک کامیاب مومن کی علامت ہے، اور یہی ایک سچا اور پکا امتی ہونے کی شناخت اور پہچان ہے. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. کوئی مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لے، ان کو اختیار نہ کر لے، اور جن راستوں سے، جن چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، دور رہنے کی تلقین کی ہے، ان سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچا لے. یہی صحیح مسلمان کی، حقیقی مسلمان کی پہچان اور علامت ہے، اور یہی چیز ایک مسلمان کی کامیابی کی دلیل بھی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو مسلمانوں کی کامیابی کی علامت، کامیابی کا معیار اور کامیابی کے انحصار اللہ اس کے رسول کے اطاعت پر ہے. ایک مسلمان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور کل آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے، تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لے، تبھی وہ کامیاب کہلائے گا اور کامیابی اسے ملے گی. اور اگر ایک مسلمان وہ چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں سے دور رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، تو وہ مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی، ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں دین کی شکل میں، دین کے نام پہ، ثواب کی نیت سے، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، جنت میں حصول کے لیے، پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کام اللہ اس کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دین کے نام پہ اتنی چیزیں ایجاد ہیں، نت نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، اور لوگ ان کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ ان کو کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے، ان کا تصور ہے کہ دین کا حصہ ہے، اور ان کے لیے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اور روپے پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں.
حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ چیزیں دین نہیں ہے، دین سے دور ہے، دین سے الگ ہے، ان چیزوں کا، ان کاموں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز وہ ہے رمضان کا آخری جمعہ، جس کو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر عوام الناس نے الوداع جمعہ کا نام دے رکھا ہے، جمعۃ الوداع کا نام دے رکھا ہے۔ اور اس الوداع جمعہ کے لیے مکمل طور پہ ایک ہفتے سے تیاری چلتی ہے۔ جیسے آج کی جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کو عوام الناس کی اصطلاح میں، عوام الناس کی زبان میں ان کو الوداع کی جمعہ کہتے ہیں، جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہونے، وہ جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہو، جو رمضان رخصت ہونے والا ہو، تو اس کو ہم الوداع کہتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، جس کا نام دے رکھا ہے۔ اور اس جمعہ کے لیے بالکل بڑی تیاری کرتے ہیں، نیا کپڑا سلاتے ہیں، اور اپنے گھروں کو، دکانوں کو، کارخانوں کو، فیکٹریوں کو بالکل ان کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور صبح سے اس جمعہ کی تیاری ہوتی ہے۔ اور تیاری کا اہتمام اس قدر ہوتا ہے کہ آج اب گاؤں میں جا کے دیکھیں، گاؤں کی مسجدیں ویران ہوں گی، گاؤں کی وہ مساجد، جامع مساجد جو بھری رہتی ہیں، آج وہ مساجد اکثر خالی ہوں گی۔ کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ اس جمعہ کو پڑھنے کے لیے ارریا آ چکے ہوں گے، ارریا کی جامع مسجد میں آ چکے ہوں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ تصور ہے کہ اس جمعہ کو اگر ہم بڑی مسجد میں پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور وہ مسلمان جنہوں نے اس رمضان جیسے بابرکت مہینے کی بے حرمتی کی، ناقدری کی، صحت تندرستی رہتے ہوئے رمضان کے روزے سے کھلواڑ کیا، روزہ نہیں رکھا، تلاوت نہیں کی، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، لیکن اس الوداع کی جمعہ کو پڑھنے کے لیے وہ صبح ہی سے گھر سے نکل گئے ہوں گے، بڑی تیاری کے ساتھ، ایک دم بالکل ٹوپی لگا کے، سرما لگا کے، عطر لگا کے، نیا کپڑا زیب تن کر کے، پہن کر کے، موٹر سائیکل لے کر کے 11 بجے سے پہلے ہی مسجد آ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے یہ جمعہ بہت بڑا جمعہ ہے، اگر ہم نے اس جمعہ کو پڑھ لیا، چاہے ہم نے روزہ نہیں رکھا، چاہے ہم نے تلاوت نہیں کی، چاہے ہم نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا، لیکن اگر ہم نے اس جمعہ کو پڑھ لیا تو پورے رمضان کا ثواب ہم کو اس جمعہ سے مل جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گاؤں کی مسجدیں خالی ہوں گی، گاؤں کی مسجدیں ویران ہوں گی، کیونکہ لوگ گھروں سے نکل گئے ہوں گے بازاروں کے لیے، شہر کی بڑی مسجد کے لیے، جامع مسجد کے لیے۔ تو میرے بھائی، یہ جمعہ الوداع جمعہ جن کا مسلمان اتنا اہتمام کرتے ہیں اور اتنی پابندی کرتے ہیں، شریعت کے اندر اس جمعہ کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ حدیث کی کسی کتاب کے اندر اس جمعہ کی الگ سے کوئی اہمیت بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ جمعہ بھی ویسے ہی جمعہ ہے جیسے گزشتہ جمعہ تھا، جیسے سال کا جمعہ آتا ہے رمضان میں، اور جو جمعے گزرے ہیں انہی جمعہ کی طرح یہ بھی جمعہ ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو ایسے مکمل طور پہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یہ رمضان کا سب سے اہم عشرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اور اس عشرے کے اندر اعتکاف جیسا عمل کیا جاتا ہے، اور اس عشرے کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ پورے رمضان کی خصوصیت ہے، اور آخری عشرے کی یہ خاص مخصوص خصوصیت ہوتی ہے۔ لیکن اس جمعہ کے تعلق سے حدیث کی کسی کتاب کے اندر بھی اس طرح کوئی بات نہیں ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علماء کرام، مسجد کے جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں، وہ اس جمعہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کا، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، بڑا مرتبہ ہے۔ اس جمعہ کو جو پڑھ لے گا، اس جمعہ میں جو حاضر ہو جائے گا، اس جمعہ میں جو شریک ہو جائے گا، ان کو اتنا ہزار، اتنا کروڑ، اتنا لاکھ ثواب ملے گا۔ ایسا کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس جمعہ کے تعلق سے، جو لوگ اس جمعہ کی اتنی پابندی کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اہل حدیث نہیں بلکہ احناف کے اندر بھی جو بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان نظام ہیں، مولانا ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی اور اسی طریقے سے ایک کتاب خلاصۃ الفتاوی کے حاشیے پر لکھا ہے
کہ ایسا عقیدہ رکھنا اس جمعہ کے تعلق سے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو مسلک حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب امداد الفتاوی کے اندر ایسے عقیدہ رکھنے کو بدعت کہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا اس جمعہ کے تعلق سے کہ الوداع کا جمعہ بہت بڑا جمعہ ہے اور اس کی الگ سے خصوصیت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ علماء کے اس میں فتویٰ ہے، لیکن تمام فتویٰ ہونے کے باوجود بھی آج کل خطبہ پڑھا جاتا ہے عربی میں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان، اس طریقے سے خصوصی خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ خطبہ کہیں وارد نہیں ہے، یہ بناوٹی خطبہ ہے، لوگوں نے دین کے نام پہ ایسی چیزوں کو ایجاد کر رکھا ہے۔ اور آپ دھیان سے سنیں، کان کھول کے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ لوگوں دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے، پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ہر وہ کام جو دین کے نام پہ کیا جائے، جن کا اور اس کام کا پہ کوئی دلیل نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، نہ اللہ کے رسول کا عمل ہو، نہ صحابہ کا عمل ہو، نہ تبع تابعین کا عمل ہو، نہ سلف صالحین کا عمل ہو، ایسے عمل کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رمضان فرض ہوا، یہ مدینہ کے اندر یہ رمضان کی فرضیت ہوئی، جب آپ مدینہ تشریف لائے تب یہ رمضان کی فرضیت ہوئی مدینہ کے اندر۔ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال بحیات رہے، 10 سال زندہ رہے، اور 10 رمضان آیا، لیکن حدیث کی کسی کتاب کے اندر کسی صحابی سے بھی یہ مروی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع جمعہ کے لیے خصوصی تیاری کی ہو، یا صحابہ کو کہا ہو کہ یہ جمعہ کی تیاری کرو، اس جمعہ کا الگ مقام ہے، الگ فضیلت ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، صحابہ کرام کا زمانہ تقریباً 100 سال کا رہا، 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے، کسی بھی صحابی سے بھی اس جمعہ کے تعلق سے الگ سے کوئی خصوصیت، کوئی مخصوص عمل وارد نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا زمانہ آیا، ائمہ کرام کا زمانہ آیا، کسی بھی محدث سے، امام سے، فقیہ سے اس طریقے کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ بہت بعد کی ایجاد ہے کہ لوگوں نے دین کو چھوڑا، رمضان کا مذاق اڑایا اور رمضان کے نام پہ اس بدعت کو ایجاد کیا، اور ایسے لوگ جو عبادت سے بھاگتے ہیں، عبادت چور ہیں، جنہوں نے عبادت کا مذاق اڑایا، رمضان کی بے حرمتی کی، ایسے لوگوں کے لیے یہ میٹھا حلوہ کی شکل میں آ گیا، اور سوچا کہ چلو رمضان روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں ہے، اس نماز کو پڑھ لیں تو ہمارا سب گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اور آپ سمجھیں، اس رمضان کے اس جمعہ کے تعلق سے ایک مسئلہ اور مشہور ہے لوگوں کے اندر، وہ ہے قضاء عمری۔ جو لوگ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ مسئلہ بیان کیا آتا ہے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، جن کی نماز چھوٹ ہو گئی، قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، تو اس الوداع کی رمضان الوداع جمعہ کے بعد جو 100 رکعت نماز پڑھ لے گا، اس کی زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہے سب کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ کفارہ بن جائے گا۔ میرے بھائی یہ بھی بناوٹی چیز ہے، یہ ان لوگوں کی ایجاد کرتا ہے جو دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہ دشمنوں کی سازش ہے جو ہمیں اور آپ کو رمضان جیسے مہینے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے عبادت سے بھگانا چاہتے ہیں، اللہ کی قرآن حکیم کی تلاوت سے ہمیں کیا دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے ایسے بدعت کو ایجاد کیا، اور بدعت کی ایجاد کرنے والے وہ دشمنان اسلام ہے، تاکہ اسلام کا جو صحیح عمل ہے، قرآن و حدیث کا جو ثابت شدہ عمل ہے وہ دور ہو جائے، اور مسلمان بدعت کے اندر پڑھ کر کے گمراہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میرے بھائی یہ رمضان یہ آخری جمعہ ہے، اور شاید آخری رمضان بھی ہو، شاید آج چاند بھی نکل آئے، اگر اللہ نے چاہا
تو چاند بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ رمضان کا آخری لمحہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے میں اہتمام کیا، اللہ کی عبادت کی، اپنے وقت کو اللہ کے دین میں لگایا، اپنی راتوں کو اللہ کے یاد میں کیا بسر کیا، اپنے راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارا، اور دن بھر روزہ رکھا، رات میں نمازیں پڑھی، قرآن تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا۔ یہ لوگ خوش نصیب ہیں میرے بھائی، خوش نصیب ہیں یہ لوگ، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے صحت رہتے ہوئے، تندرستی رہتے ہوئے، اور تمام طرح کی نعمتیں میسر ہوتے ہوئے بھی اس مہینے کی خیر و برکت سے، فیوز و برکات سے، خیر و بھلائی سے، اجر کثیر سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ وہ سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے، سب سے بڑا بد نصیب اور محروم القسمہ انسان ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور عشرے کا بھی آخری پہر یہ ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے، ہمیں اللہ کے دربار میں ان عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، ہم سے جو بھی بنا تیری توفیق سے، تیرے فضل سے ہم نے جتنا بھی کیا، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری محنت کو، ہمارے روزے کو، ہمارے قیام کو، ہماری تراویح کو، ہمارے تسبیح و تحلیل کو، ہمارے صدقہ خیرات کو اللہ قبول کر لے۔ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، صرف ہم یہ نہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، ہم نے روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی، تراویح پڑھ لیا، اللہ تو قبول کرے گا کہ نہیں۔ اللہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دعا بھی کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا ہمیں کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں آج اور کل صبح تک اگر چاند ہو جاتا ہے تو اہتمام کرنا ہے، وہ صدقہ فطر ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا، صدقہ فطر ہر مسلمان، مرد عورت، چھوٹا بڑا، سب پہ یہ فرض ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے چاہے غلام ہو، آزاد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کچھ بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ یہ نکالنا ضروری ہے، اور کب نکالنا ہے؟ نماز عید سے پہلے نکالنا ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ زکوٰۃ ادا کر دی، اس کا زکوٰۃ ادا ہو گیا۔ ومن اداها بعدها فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نہیں نکالا اور عید نماز پڑھنے کے بعد نکالا تو فرضیہ ساقط نہیں ہوئی، وہ عام صدقہ ہے، وہ عام صدقہ ہے۔ تو میرے بھائی، عید کی نماز میں شامل ہونے سے پہلے ہر مسلمان جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور گارجن ہے تو گارجن نکالے، یا خود کفیل ہے، خود وہ اپنا آپ کو مالک ہے تو اپنے طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکال دے۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اللہ نبی نے فرمایا کیوں نکالنا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم و تومۃ للمساکین، کہ ہم حالت صوم میں، ہم روزہ رکھنے حالت بہت سے کام ایسے کر لیتے ہیں جن سے ہمارے روزے میں کمی آ جاتی ہے، ہمارا روزہ کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ صدقہ فطر نکالنے سے روزے کے اندر جو کمی آ گئی تھی، اس کمی کو کیا ہے دور کر دیتی ہے، اس خامی کو یہ کیا صدقہ فطر دور کر دیتی ہے، روزہ کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے طعمۃ للمساکین، یہ غریب غربا کے کھانے کا سامان ہے، جن کے پاس عید میں شامل ہونے کے لیے پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں، کھانے کے سامان نہیں ہے، ان کو بھی تاکہ یہ چیز مل جائے، وہ کل عید کے اندر ہمارے ساتھ وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائے۔ یہ اللہ نبی نے حکمت بتلائی میرے بھائی، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور عید کے تعلق سے ایک چیز اور بیان کرنی ضروری ہے، یہ عید روزہ سب کے لیے فرض ہے، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس روزے کا بدلہ سب کو برابر دے گا، مرد کو بھی، عورت کو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ جب عید کی نماز ہوتی ہے، مسلمان میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخریہ بیان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں، یہ دیکھو میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے ڈر رہے ہیں، میرے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، میری جنت کے طلبگار ہیں، انہوں نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، میرے خاطر، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھا، تم سب گوار ہو، میں اپنے ان تمام بندوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس اعلان میں ہم تو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کی عورتوں کو محروم کر دیتے ہیں۔
ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اس اجر عظیم سے، اس کیا ہے اللہ کی اس خاص نعمت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی کی حدیث، صحیح بخاری حدیث ہے، ام عطیہ فرماتی ہیں کہ امرنا ان نخرج الحید، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو نکالیں، جوان عورتوں کو، کنواری لڑکیوں کو، پردہ نشین عورتوں کو، حتیٰ کہ جو عورتیں پیریڈ کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں، ان کو بھی ہم نے عیدگاہ لے کے جائیں، ان کو بھی عیدگاہ لے کے جائیں۔ کیوں؟ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ مُدَاوَتِهِمْ، تاکہ وہ عورتیں بھی عیدگاہ کے میدان میں مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو سکیں، ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں، اور اللہ کی خصوصی رحمت کا جو نزول ہوتا ہے اس کا حصے دار بن سکیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائے عیدگاہ کے اندر۔ آج دیکھیں ہماری عورتیں کتنی مرتد ہو رہی ہیں، بے دین ہو رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں پہ مسجد دروازہ بند کر دیا ہے، ہم نے اپنی عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا ہے، جمعہ سے دور کر دیا، 5 وقتہ نماز سے دور کر دیا، دینی محفلوں سے دور کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہماری گھر کی بہنیں، ہماری مائیں اور مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اسلام کو گالی بک رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار خود ہم خود ہیں۔ آج عید کے بارے میں اللہ کے نبی کی اتنی سری حدیث ہے، اتنی سری حکم موجود ہے کہ عیدگاہ کے اندر عورتوں کو لے جایا جائے، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، فتنہ ہوگا۔ آج مارکیٹ میں دیکھیں آپ، ہر دکان میں 100 میں سے 90% عورتیں مارکیٹنگ کر رہی ہیں، 10% مرد ہوں گے، وہاں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ غیر مردوں کے ساتھ میں شانہ بشانہ دھکے کھا رہی ہیں ہماری گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی مائیں، ہمارے گھر کی بہنیں، تب وہاں ہمیں فتنہ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، تو کہتے ہیں فتنہ برپا ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، اور مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے گھر سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کل ہم جب آئیں نماز پڑھنے کے لیے عید کی، اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں شریک ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصی رحمت کو جو نزول ہوگا اس میں بھی کیا وہ حصہ دار بن سکے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو مسجد سے دور نہ رکھیں۔ اور آج کل تو فتویٰ دے دیا ہے، مسلم پرسنل بورڈ کا فتویٰ آ گیا ہے کہ عورتوں کو بھی مسجد جانے سے نہ روکا جائے۔ الحمدللہ یہ عمل مسجد اہل حدیث سے پہلے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں آتی ہیں، لیکن دوسرے بھائی ہمارے جو ہیں، دوسرے مسلک کے جو بھائی ہیں، وہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکتے تھے، لیکن الحمدللہ اب فتویٰ بھی آ چکا ہے مسلم پرسنل بورڈ کا کہ نہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں، کل عیدگاہ کے اندر چاہے مسجد میں یہاں پہ آئیں تو ہم اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ میں لے کے آئیں، صبح سویرے بیدار ہو کے گھر کی ذمہ داریوں کاموں کو سمیٹ لیں اور اپنے ساتھ ان کو لے کے آئیں، تاکہ کل جو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، جو دعا ہوگی، ان دعاؤں میں وہ عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ اور اللہ نبی نے کہا کہ جو عورتیں حالت حیض میں ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، نماز سے دور رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل رہیں گی۔ اتنی تاکیدی حکم ہے میرے بھائی، تو اس لیے ہمارے اوپر بھی ضروری ہے ہم اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کریں اور اللہ کے نبی کے فرمان پہ اپنے آپ کو چلائیں، تبھی ہم حقیقی مسلمان ہوں گے، صحیح مسلمان ہوں گے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی، اللہ کی نوازش آئے گی اور کامیابی ہماری قدم بوسی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو صحیح طور پہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو، بیوی بچوں کو بھی صحیح تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وأضل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔